نیچے والوں کا نقصان ہوتا ہے نہ اوپر والے کا نقصان ہوتا ہے. بھائی اصل مقصد تو یہ کہ نیچے والے کو بھی نقصان نہ ہونا, تو ایسی پھر ہم چند کنڈیشن لکھ کے دے دیتے ہیں, بھائی یا تو اس پہ عمل کر لو, یا اس پہ عمل کر لو, یا اس پہ عمل کر لو, یا اس پہ عمل کر لو, اس میں دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور پہلی صورت بھی جائز ہے کہ نیچے والے بولے خالی کر, تو جائز ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, اس میں بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن یہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو پتا چل جائے کہ اصل تو یہی ہے, لہذا وہ سلو پہ آسانی سے آمادہ ہو جائے گا کہ میرا گھر اگر بچ رہا ہے اور مجھے اس کی قیمت مل رہی ہے تو چپ چاپ کر کے لے لو, ورنہ وہ بڑی بڑی قیمتیں لگا رہا ہوتا ہے. میرے تو 6 کروڑ لگ گئے, میرے تو 6 کروڑ لگ گئے, میں تو 7 کروڑ سے کم نہیں لوں گا. تو ایسے بدماش کو بتایا جائے گا بھائی تیرا حق تو ملبے میں ہے, کسی اور کی زمین پہ چھت پہ تو نے گھر بنایا ہوا ہے, تو جس کی چھت ہے اس کو یہ حق حاصل ہے توڑ تاڑ کے لے جا. تو پھر وہ انسان کا بچہ بنتا ہے, بولتا ہے جتنے مل رہے ہیں تو نہ لے لو. یہ ہو گیا میرے بوئی. اس لیے اوپر والے پورشن میں گھر بنانے سے پہلے نا کسی مفتی سے مشورہ لے لیا کرو. لوگ دنادن خرچ کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں جب مسئلہ آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے. تو جب تم کسی کی زمین پہ گھر, یہ لوگوں کی زمینوں پہ بھی لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں. زمین جناب بڑے بھائی کی ہے, چھوٹے بھائی نے گھر بنا دیا اس میں. اب بعد میں دماغ مفتیوں کا بھی کھایا ہوا ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی. وراثت ایسے تقسیم ہوگی کہ نیچے کے بھائی کی زمین ہے, تم نے اگرچہ اس کی اجازت سے گھر بنایا ہے تو بن گیا گھر, لیکن اس کو یہ ہر وقت حق حاصل ہے, وہ بولے میری زمین خالی کر, اپنا گھر لے کے جائے یہاں سے. تو نارمل حالات میں تو وہ یہ نہیں کہتا, کوئی قیمت طے کر لیتے ہیں, لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے, جب لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے ہٹا, پھر مفتی اسی کا ساتھ دے گا جس کی زمین ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات. میرا نام محمد یوسف ہے اور میرے باپ کا نام. دیکھو یہ مالی معاملات میں نا بہت سیدھا رہنا چاہیے. میں نے پتا ہے کیا وصیت نامہ جو لکھا ہوا ہے میں بتاتا رہتا ہوں نا, تاکہ آپ لوگ کو بھی عبرت ہو. اب ظاہر ہے میں جب مروں گا تو اتنے پیچھے وارثین ہوں گے, تو ان کو جھگڑے سے بچانے کے لیے, حالانکہ مجھے امید ہے کوئی نہیں جھگڑے گا آپس میں انشاءاللہ, لیکن ہم تو پورا انتظام کریں نا. میں نے گھر کی چیزوں کا بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سے گھر میں کس کی چیز کس کی ہے. تو اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے گھر میں جتنا سامان ہے وہ جو زوجہ اس گھر میں رہ رہی ہے سارا اسی کی ملکیت میں ہے, تاکہ اس میں وراثت کا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہو کہ ملکیت میں دے دیا سارا فرنیچر, فریج, چولہے مولے جو بھی ہے. اب میں نے کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ بھائی جس زوجہ کا ہے وہ سارا فرنیچر اسی کا ہے. تو اب میں مروں گا تو بھائی اس میں تو وراثت ہے ہی نہیں ہے, تو گھر والوں کا ہے. وہ جب مریں گے تو پھر وہ ٹینشن, وہ میرے مرنے کے بعد جو بڑی ٹینشن ہے میرا اس سے کیا لینے دینا. ہمارے لیے تو الگ سے ٹینشن کھڑی ہوئی ہوگی آخرت میں کہ بخشش ہو جائے. یعنی وہ ٹینشن سے بچنا تو میرے بس میں نہیں ہے نا. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرے مال میں کوئی جھگڑا نہ ہو. تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی جب میں مر جاؤں, وصیت لکھی ہوئی ہے, جب میں مر جاؤں گا تو پہلے سے, مرنے کے بعد نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ان کا ہے, پھر یہ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد تو پھر وراثت ہے, پھر وصیت باطل ہے ابھی سے. تو میں نے کہا میرے جس گھر میں جو بھی گھریلو سامان ہے وہ سارا کا سارا اسی زوجہ کو میں نے ابھی ملکیت میں دے دیا ہے. جو زوجہ جس گھر میں رہتی ہے وہ سارا سامان اس کو ابھی. یہ وصیت جائز نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ اسی زوجہ کا ہے, کیونکہ زوجہ تو وراثت میں حقدار ہوتی ہے, اور جو وراثت جس کو ملتی ہے اس کے لیے وصیت شرعن باطل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ 1 روپے کی بھی وصیت نہیں کر سکتے کہ یہ اس کو دے دیا جائے. تو میں نے وصیت کی ہوئی ہے, بھائی میں مر گیا تو پہلے سے میں بتا دوں یہ ساری چیزیں میری ملکیت سے خارج ہیں. جتنی گھر میں چیزیں وہ سب گھر والوں کی ہے, سوائے اس کے کہ کوئی پیسے ویسے لاکر میں رکھے ہوئے ہوں یا کہ الماری میں, ایسا نہ وہ سب اٹھا گئے ابھی صحیح لے لے. وہ پتہ چلا میں گھر میں گیا, شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے ہی نہیں ہے. گھر والوں نے کہا, آپ نے کہا تھا جو کچھ گھر میں ہے وہ سب. تو میری شلوار کی جیب سے جو پیسے, یا قمیض کی جیب سے جو, شلوار میں تو جیب نہیں ہے, قمیض کی جیب سے جو پیسے نکلے وہ کس کے ہیں؟ وہ میرے ہیں. تو یہ اپنے لیے بھی آسانی رکھو, گھر والوں کے لیے بھی آسانی رکھو بھائی. تو یہ سب چیزیں پہلے سے لکھ کے رکھنی چاہیے, ورنہ اتنی کنفیوژن ہوتی ہے. زیور بھی ہے, جو بھی کسی کے پاس ایسا نہیں کا ہے بھائی. ہاں سر میرے ذاتی کپڑے کس کے ہیں؟ وہ میرے ہیں, تاکہ میں عزت سے پہن تو سکوں نا. لوگ بولیں کہ بیوی کی پاجامہ پہن کے گھوم رہا ہے, بیوی کی قمیض پہن کے گھوم رہا ہے, وہ پھر کیا عزت؟ ٹوپی جہیز کی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ سب جو ذاتی چیزیں وہ میری ہیں. حتیٰ کہ ابھی کیا بتاؤں, زیادہ نہیں فری ہو مجھ سے.